دنیا میں ہر سال 8 لاکھ افراد اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے عالمی ادارہ صحت کی، جس کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کر رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انسان اس حد تک کیسے چلا جاتا ہے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے؟ جواب ایک ہی ہے: مایوسی اور نا امیدی۔ خودکشی پر تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس فعل کے مرتکب ہونے والے شخص کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کی امید پر حملہ آور ہوتا ہے، امید کو نا امیدی میں بدلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بھڑکاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد مایوسیوں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اس کو زندگی میں کوئی امید نظر نہیں آتی اور بالآخر وہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے صفاتی نام جس ترتیب سے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے نام الرحمن الرحیم ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، ایک حصہ ایک پلیٹ کی طرح ہے جس کا حجم زمین و آسمان کے درمیان والی جگہ کے برابر ہے۔ اللہ نے زمین پر ایک رحمت اتاری ہے اور اسی رحمت کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے سے بے انتہا پیار کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنا سینگ اپنے بچے پر نہیں رکھتا، اور باقی 99 رحمتیں قیامت کے دن اپنی مخلوق پر پھیلائے گا۔ کسی بھی انسان پر جب رحمت ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر امید پیدا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: کبھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نے جو سوچا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا جو پلان ہے اس کے مطابق ہونا ہے۔ اور اللہ کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں رب خود کہتا ہے: میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ غضب کیا ہے؟ اللہ تمام کائنات کا سب سے بڑا منصف ہے، اور اگر وہ صرف انصاف کر دے تو ہمارے لیے غضب ہے، کیونکہ ہم اپنے قطرہ قطرہ اعمال کا جواب نہیں دے سکتے، صرف اس کی رحمت کا ہی سہارا ہے۔ رحمت ہمیشہ حق سے زیادہ ہوتی ہے، یہ عمل کے نتیجے میں نہیں ہوتی، کیونکہ عمل کا نتیجہ تو انجام اور حساب کتاب ہے جو کہ ہم کبھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس صرف اس کی رحمت ہی بچتی ہے، جس سے نا امید ہونا کفر ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا زبان سے ہونا ضروری نہیں، بلکہ انسان کی ذہنی حالت بھی اس کی مرتکب ہو سکتی ہے۔ گمان، جس سے نا امیدی جنم لیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے جبار اور قہار کا لفظ کم، جبکہ رحمت سے متعلق صفاتی نام زیادہ آئے ہیں۔ اس موضوع کا سائنسی پہلو سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ پورے کا پورا قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن بھی اسی پر کھڑا ہے۔ جیسا کہ آپ کا اپنے رب سے گمان ہوتا ہے، ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک گمان ہوتا ہے، اور ہر گمان ایک فریکوینسی پیدا کرتا ہے، اور وہ فریکوینسی پوری کائنات میں سے ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جن پر یہ گمان مشتمل ہوتا ہے۔ اگر گمان منفی ہے تو پوری کائنات آپ کے لیے منفی ہے، اگر گمان اچھا ہے تو پوری کائنات آپ کے لیے روشنی ہے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے: جس کے اندر روشنی نہیں، وہ روشنیوں کے میلے سے کچھ نہیں لے سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ مجھے اپنے استاد نے ایک پروفیسر صاحب کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا اور دفتر کے باہر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد پروفیسر صاحب نے مجھے بلا لیا۔ میں اندر گیا اور جس حوالے سے آیا تھا ان کو بتا دیا۔ انہوں نے اس وقت میرے استاد کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور میں نے جو کام بتایا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بے پرواہی والے انداز میں کہا کہ ہاں ہو جائے گا۔ میں واپس آیا اور اپنے استاد کو حقیقی واقعہ نہیں بتایا، بلکہ حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صاحب تھوڑے مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد ملاقات ہوئی اور انہوں نے کام کر لینے کا وعدہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد میرے استاد نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ گزشتہ دنوں میں مجھ سے آپ کا پیار بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا بڑھ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے: اس دن پروفیسر صاحب کے کمرے میں جو ہوا تھا وہ آپ کا امتحان تھا، آپ کا میرے بارے میں جو گمان تھا اس کو خراب کرنے والا وہ شخص تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا گمان خراب نہیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے ہو کر بھی رشتوں میں گمان خراب کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے: کثرت گمان سے بچو۔ کثرت گمان کا مطلب ہے کہ خود سوال پیدا کر کے خود جواب نہ دیا کرو۔ انسانی ذہن کی یہ خاصیت ہے کہ جب فارغ ہوتا ہے تو بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ذہن کو مصروف رکھا کرو۔ اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ ایسے بھی تھے جن کے پاس جب کوئی کام نہ ہوتا تو وہ اپنا کرتا پھاڑ کر اس کو سینا شروع کر دیتے۔ فارغ انسان ہمیشہ ذہنی طور
پر پریشان ہوتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اس کو اپنے کام سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کوئی بھی خالی موقع ویسے نہ جانے دیا کریں، اس میں اپنے لیے 2-3 کام بنا لیا کریں۔ انسان کے اپنے گمان اتنے خطرناک ہیں کہ یہ انسان کو باندھ کر مارتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ خود ہی سوال بناتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں اور نتیجتاً اچھا خاصا انسان بھی بدگمانی میں پڑ کر اپنے نامہ اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ رب امید والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا گمان اگر اللہ سے ٹھیک ہو تو وہ مشکلات و مصائب میں بھی خوش رہتا ہے اور وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ وہ مصیبت میں گلے شکوے اور چیخے نہیں مارتا بلکہ صبر کا دامن تھامتا ہے۔ جس تکلیف میں انسان شکوے کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اس کو اس تکلیف کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور جس تکلیف کو سہ کر انسان اپنے رب سے کہہ دیتا ہے کہ یا رب مجھ پر رحم فرما، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تجھے مجھ سے امید ہے تو یہ یاد رکھنا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ انسان مصیبت میں کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں پھنس گیا ہوں، رب کہتا ہے جب تجھے کچھ سمجھ نہ آئے تو صبر کر لے، کچھ وقت بعد آپ کو اس کا معنی بتا دوں گا۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان واقعات و حادثات کے معنی کا انتظار کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا عرصہ صبر کیا اور مجھے کوئی صلہ نہیں ملا، دراصل انہوں نے صبر نہیں کیا ہوتا بلکہ صرف انتظار کیا ہوتا ہے۔ صبر میں ہمیشہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے، صبر میں التجا ہوتی ہے، صبر میں دعا ہوتی ہے کہ یا باری تعالیٰ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا ولی اور سہارا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا رحم و کرم ضرور کر دیتا ہے۔ بدمزہ زندگی۔ اسلام کا پورا فلسفہ ہی مثبت پن پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مثبت سوچنے والے انسان کی سوچ مثبت ہوگی، خیالات اچھے ہوں گے تو فریکوینسی بھی اچھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں نتیجہ بھی بہتر ہوگا۔ جب بھی انسان کا گمان خراب ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی حاصل شدہ نعمتوں سے بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا، وہ بچوں کی معصومیت کو انجوائے نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس کا ایک عام انسان صرف خواب دیکھ سکتا ہے تو وہ پھر بھی اس کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ نعمت کے ہوتے ہوئے اس کی قدر کا نہ ہونا عذاب ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ اس سکون کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے۔ یاد کرنا صرف ذکر نہیں بلکہ اپنے حالات اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کرنا کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں۔ زیرو لائن کو بھولنا نہیں۔ جس انسان کو ڈائری لکھنے کی عادت ہے اس کو ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے۔ انسان کو اپنی زیرو لائن کبھی نہیں بھولنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کی بنیاد پر انسان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، وگرنہ جا کر ذرا دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کس قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ ایک دفعہ مجھے خاکروب کی ضرورت تھی، ایک شخص آیا، میں نے اس سے تنخواہ کا پوچھا تو وہ کہنے لگا 8,000 دے دیں۔ میں نے بڑے حیران ہو کر پوچھا 8,000؟ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ 7 دے دیں، بس مجھے کام پر رکھ لیں۔ اس کی یہ لاچارگی دیکھ کر میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کیونکہ 8,000 ماہانہ کی آج کے دور میں کیا حیثیت ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جن کی کل متاع ہی یہی ہوتی ہے۔ انسان جب بھی اپنی زیرو لائن یاد رکھتا ہے وہ پھر گمراہ نہیں ہوتا۔ عظمت والا کون؟ کسی بھی انسان کی عظمت اگر آپ نے معلوم کرنی ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ معاشرے کو پے بیک کتنا کر رہا ہے، اس کو اللہ نے جن کمالات اور نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس میں کتنے لوگوں کو واپس کر رہا ہے۔ اسی کو کام کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں بلکہ عقل و فہم اور جسم کی بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ معاشرے کو پے بیک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور یہ یاد رکھیں زکوٰۃ نہ دینے والے کی زندگی میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنی وہی رقم اور عقل ان کو حل کرتے کرتے لگا دیتا ہے۔ یہ مسائل بیماری کی صورت میں ہو سکتے ہیں، شدید مالی و جانی نقصان یا حادثے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا مسائل اور بیماریاں جھیلنے سے یہ بہتر نہیں کہ انسان معاشرے کو پے بیک کرے؟ اپنے گمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایسی صحبتوں سے بچنے کی کوشش کریں جہاں انسان کا گمان خراب ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے ضرور پیش آئیں، ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں لیکن اپنا خیال ان کو نہ دیں، یعنی ان کے مطابق اپنا
گمان نہ بنائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال درست نہ ہو، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو شخص خود لنگڑا ہو وہ دوسرے کو کیا چلنا سکھائے گا۔ چائنیز میں ایک کہاوت ہے، بعض لوگوں کو اگر چاند دکھایا جائے تو وہ چاند کو نہیں انگلی کو دیکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جو انسان کی اچھی بھلی عادات کو نہیں بلکہ صرف برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ جو انسان جتنا ذہنی طور پر چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی متعصب ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر بڑا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے اندر کے بونے کو صرف ایک چیز سے بڑا کر سکتا ہے اور وہ ہے صبر۔ وہ بونا بڑا ہو جائے تو پھر انسان ساری چیزوں کو صرف ایک زاویے سے نہیں سوچتا۔ جیسے پانی میں بھنور آتا ہے تو دور سے ہی اس میں شامل ہونا شروع ہوتا ہے، ایسی ہی انسان کی زندگی میں نا امیدی بھی ہوتی ہے۔ یہ جب بھی شروع ہو اپنے آپ کو ایک طرف کر دیں، اپنی صورتحال، گفتگو اور خاص طور پر خود کلامی کو بدلیں۔ خود کلامی اتنی طاقتور چیز ہے کہ انسان کے سارے مستقبل کا انحصار اس پر ہوتا ہے، اور یہ اگر منفی ہو تو پھر انسان کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، رب منتظر ہے۔ بدگمانی اور نا امیدی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، اور دنیا کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہے جس میں انسان کو شعور ہی نہ ہو کہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے خود کو اس لاشعوری نقصان سے بچانا ہے اور رب کی رحمت کے سائے تلے آنا ہے کہ وہ تو کب کا اپنے بندے کے ایک آنسو، ایک سسکی اور ایک صدا کا منتظر ہے، بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بہانہ ملتا ہے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر انسان کو نہ مایوسیاں ڈراتی ہیں اور نہ ہی وہ گمان کی بھول بھلائیوں میں بھٹک کر اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔